آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. میں آج پی آئی اے سوسائٹی میں موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں میرے گیسٹ محمد ایوب صاحب, جو سماجی کارکن ہیں اور ان کی پاکستان ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اعلیٰ خدمات ہیں. 65 کی جنگ میں یا 71 کی جنگ میں ان کی اعلیٰ خدمات ہیں. آئے ہم اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے تھوڑی سی مختصراً. اس کے بعد جو ہے ہم ان سے پی آئی اے سوسائٹی میں جو ہونے والے الیکشن پر جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ملک پاکستان کے لیے ایک اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں سن 65 میں اور 71 کی جنگ میں, تو اس پہ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. مختصراً کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ ہمیں ذرا. دراصل میری فیملی کا تعلق فورسز سے ہی رہا ہے, تو میرے دادا جان بھی انڈین فورس میں تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آئے, تو میرے تایا جان بھی, میرے پھپھا جان بھی, تو ان تمام کا تعلق فورسز سے رہا. تو مجھ میں بھی یہ جذبہ تھا خدمت کرنے کا. تو 1965 میں تو میں بامشکل تمام 5 سال کا ہوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس زمانے میں رضاکارانہ تنظیمیں بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھیں, تو میں بھی ان تنظیموں کے ساتھ مل کے اور کام کیا کرتا تھا. جس طرح خندقیں کھودنی ہوتی تھیں یا لوگوں کی مدد کرنی ہوتی تھی, انہیں شفٹ کرنا ہوتا تھا. خواتین بچوں کو جیسے ہی سہارن ڈستا تھا تو لائٹیں بند کرانے میں, ان کو خندق تک لانے میں, تاکہ وہ محفوظ رہیں کسی بھی قسم کی شیلنگ سے. 1971 میں تو انڈیا کے جہاز تقریباً ڈیلی آیا کرتے تھے اور بے شمار شیلنگ کیا کرتے تھے. اس میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوتے تھے, تو ان زخمیوں کو ہم ہاسپٹل لے کے جا کے اور انہیں فوری طبی امداد کے لیے ان کی مدد کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے میڈیسن کا انتظام, بلڈ کا انتظام, تو اس میں جو ہے ہم حالانکہ بہت چھوٹے ہونے کے باوجود یہ جذبہ جو تھا نا ہمارا, جذبہ بہت بڑا تھا. عمر چھوٹی تھی مگر جذبہ بہت بڑا تھا. ویورز یہ دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اصل بڑا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ بالکل صحیح کہا. سر اب یہ بات یہ ہے کہ پی آئی اے سوسائٹی میں الیکشن کا سلسلہ ہے کچھ ہونے والا, تو اس کے حوالے سے آپ ایز آزاد پینل, آزاد جو ہے امیدوار ہیں آپ, تو اس پہ آپ کیسا دیکھتے ہیں پی آئی اے سوسائٹی میں آپ کب سے رہائش ہے؟ اس کے علاوہ آپ اس کیٹیگری سوسائٹی میں کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ ایک سوسائٹی تو بہت اچھی ہے بظاہر, مگر انٹرنل بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نظر صاحب, میں 2011 میں یہاں شفٹ ہوا تھا, اور بلکہ جو میں نے پلاٹ خریدا تھا وہ 2003 میں پی آئی اے سوسائٹی میں خریدا تھا, اور اس کا لے آؤٹ پلان بہت شاندار تھا. اور یہ ایک بہترین سوسائٹی تھی جس نے اپنی رہائشوں کے لیے بہت اعلیٰ منصوبے بنائے تھے, اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے باقاعدہ کمرشل بیلٹ رکھا تھا, فلیٹ سائٹس رکھی تھیں, تاکہ سوسائٹی کے جو اخراجات ہیں وہ انہی سوسائٹیز کے ذریعے حاصل کر کے یہاں کے رہائشیوں کو بہترین رہائشی سہولتوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں تعلیم و تربیت اور ہاسپٹیلٹی فیسلٹیز
اور دیگر فیسلٹیز مہیا کی یعنی جائیں. زندگی کی سہولیات جو ہے میسر جی ہاں، کی جائے ان کو. مثالی سہولیات. مثالی اس کو کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سوسائٹی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہوں نے اس کے قیمتی اثاثوں کو کوڑیوں کے مول فروخت کرنا شروع کر دیا اور ایسے ایسے ایگریمنٹس کیے کہ چند ہزار کے ایوز پیٹرول پمپ جیسا پلاٹ دے دیا گیا, مارکیٹ جیسا پلاٹ دے دیا گیا, جو ہمارے فلیٹ سائٹس بننی تھی انہیں دے دیا گیا 15 سال 20 سال کی لیزوں پر, اور بہت ہی مختصر پیسے میں 10,000 20,000 روپے ماہانہ پہ. تو یہ اس سوسائٹی کے ساتھ انتہائی دشمنی والا کردار ادا کیا گیا, اور یہاں کے رہائشیوں کی جو رائٹ ہیں, سہولتیں ہیں, انہیں مطلب یہ ہے کہ متاثر کیا. سر جو رہائشی لوگ تھے اس میں جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو کچھ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی کسی قسم کی؟ کیا آواز دبا دی گئی, آواز نہیں اٹھائی؟ کیا وجہ تھی کہ ان کو موقع مل گیا اور وہ اپنے مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نذیر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو قوم ہے, میں تو یہی کہتا ہوں ایک سوئی ہوئی قوم ہے, یہ اس میں بیداری نہیں ہے. تو یہ اپنے سامنے اپنا تمام نقصان دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس قدر خود غرض ہوتے ہیں ہم کہ ہم سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے سچ بولا تو یہ مافیا جو ہے ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اور واقعی مافیا کے پاس پیسے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, سیاست کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, غنڈہ عناصر ان کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی گروپ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی گروپ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے یقیناً کوئی نہ کوئی مفادات یہاں پر ہیں. اگر ان کے نہیں ہیں تو ان کو جنہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مفادات ہیں. سر تو آپ نے خوف نہیں سمجھا کہ ایسے مافیا کے ساتھ آپ جو ہے اپوزٹ کھڑے ہو گئے نڈر ہو کے بالکل, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس حد تک جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ سپورٹنگ ہینڈ یہاں کی سوسائٹی کی عوام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان خطرات سے کھیلتا رہا ہوں اور کوشش کی ہے اپنے پورے ٹرن اوور میں کہ میں انصاف کی جس کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, منصب جس کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے جس منصب پر, تو اسے پورا انصاف کروں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی زندگی کے 40 سال بہترین نوکری کی ہے اور کوشش کی کہ ہر ایک کو انصاف ملے. میں نے اس کراچی میں تقریباً 35 سال کام کیا ہے, لیکن کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے آج تک کسی کی ساتھ زیادتی کی ہو, ان کا حق دینے کے لیے مجھے 6 گولیاں بھی لگیں. لاٹھیز کو ان کا رائٹ دلانے کے لیے لینڈ مافیا نے, غنڈہ عناصر نے مجھ پر فائرنگ کی, مجھے 6 گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے باوجود میں آج بھی اسی مشن, اسی جذبے, کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ فورس کے خاندان سے ہے, اس لیے موت کو میں شہادت سمجھتا ہوں, اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ اس مشن پہ ڈٹا رہوں گا. سر سوسائٹی کے حوالے سے ایکچوئل یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جب 4 دیواری کھینچ دی جاتی ہے, اس میں پلاٹنگ ہو جاتی ہے, تو باقاعدہ اسپتال ہے, باقاعدہ پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں, مساجد کا سلسلہ رہتا ہے, اور بھی دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شامل رہتی ہیں. اس کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں, ایسی پلاٹ جو ہیں وہ فروخت کر دیے گئے یا کرائے پہ دے دیے گئے. یہ کیا ضرورت پیش آئی ایسی کہ جو لوگ اس طرح کام اس سوسائٹی میں کر دیا انہوں نے؟ صرف اور صرف پیسے کا لالچ, امیر بننے کی خواہش, جو کہ بہت عارضی ہوتی ہے. ہر انسان نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. 2 کردار ہیں, ایک حضرت امام حسین کا کردار ہے جو سچ پہ ڈٹے رہے, سب لوگ چھوڑ کے چاہ چکے تھے انہیں, لیکن انہوں نے سچائی پر اکیلے ہی فائٹ کی, اور قیامت تک ان کا نام انشاءاللہ زندہ و جاوید رہے گا. اور ایک طرف رول ہے یزید کا, جس کے ساتھ تمام مخالفین مل گئے, سازشی مل گئے, اور وہ قیامت تک گالیاں ہی کھاتا رہے گا. تو یہ کردار ہے. تو آپ کس طرح اگر جیت جاتے ہیں, الیکشن ون کر لیتے ہیں آپ, تو کس طرح اس کو سب کو مسئلے کو حل کریں گے؟ آپ کے تو مخالفین بہت زیادہ ہو جائیں گے. میں بتاؤں آپ کو, میں نے جس طرح بتایا جو کہ انیشیٹو آپ لے کے آ رہے ہیں, اس طرح تو آپ مخالفین اپنے بڑھا لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس مافیا سے آج سے نہیں 2003 سے لڑ رہا ہوں. اور وہ مافیا کو آپ یقین کریں, جنہوں نے مجھ پر گولیاں برسائیں, ان کے جسموں پر کیڑے پڑے, وہ بڑے تڑپ کے مرے. کسی کو جیل میں مار دیا گیا, کسی گردن کاٹ دی گئی, کسی کے جسم پہ کیڑے پڑے. تو سچائی کا ساتھ اللہ دیتا ہے. اگر میں بھی مطلب یہ ہے کہ آگے نہیں بڑھوں گا تو پھر کون آگے بڑھے گا؟ میں یہ ایک چراغ روشن کر رہا ہوں سچائی کا اپنے نوجوانوں کے لیے
کہ اگر وہ سچ بولنا چھوڑ دیں گے تو پاکستان مزید تباہ ہو جائے گا، اور اس پر یہی غنڈہ عناصر، یہی مافیا عناصر، یہی سسٹم جو کرپٹ سسٹم اس ملک میں چل رہا ہے، تمام ادارے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ اس کرپٹ سسٹم کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ وہ کرپٹ سسٹم جو ہے وہ اس پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تباہی کا حال دیکھ رہے ہیں کہ غریب آٹے کے لیے اپنی موتوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، موت دے رہے ہیں 10 کلو آٹے کی خاطر، 5 کلو آٹے کی خاطر۔ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک نظر آ رہا ہے اگر لوگ کھڑے نہیں ہوئے سچائی کے ساتھ، تو پھر اس کا انجام جو ہے نا مجھے بہت برا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم شاید ایک چار دیواری میں محفوظ ہیں، یہ قطعی محفوظ نہیں ہے۔ ان سے یہ چار دیواری میں بھی لوگ آ کے حساب کتاب مانگ لیں، ان کی چار دیواری میں بھی قبضہ ہو جائے گا اگر یہ کھڑے نہ ہوئے۔ سر سوسائٹی کی کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ بھائی کار پارکنگ کا پلاٹ جو ہے اسے مارکیٹ بنا دی گئی، جو الاٹیز جہاں جو الاٹیز کی سہولت کے لیے، یہاں کے ممبران کی سہولت کے لیے پلاٹ بنایا گیا تھا کار پارکنگ کا، اس پہ مارکیٹ بنا دی گئی ہے، اس سے بزنس ہو رہا ہے۔ بتائیں ذرا کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں، نشاندہی کریں اس جگہوں کی۔ ہاں ایسے بہت سارے بے شمار پلاٹ ہیں، کہیں شادی ہال بنا دیے گئے، ان سے اس طرح نوازا گیا، کہیں پہ مارکیٹیں بنا دی گئیں اور اس طرح نوازا گیا، کہیں پہ مرغی کھانے کھول دیے گئے۔ آپ جا کے تو دیکھیے کیا سوسائٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ مرغی خانوں سے بھر دی گئی ہے، جہاں گندگی، اسمیل، صفائی کا نظام بالکل ناقص، الاٹیز کی سیکورٹی بہت اچھی نہیں ہے، ان حالات کے اندر مینٹیننس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مینٹیننس کا نظام اچھا نہیں ہے، سیفٹی صحیح کر کے نہیں ہے، تو آپ کیا نیا لے کے آئیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، اس قدر وسائل ہیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں عسکری 5 کی یا 4 کی، کہ وہ اپنے پروجیکٹ بنا کے اربوں خربوں روپیہ کر کے، اور کس طرح کی سیکورٹی، کس طرح کی مینٹیننس، کس طرح صفائی کی، تو یہ سوسائٹی کے بھی اتنے وسائل ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ سیکورٹی نظام، اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری سسٹم بنایا جا سکتا ہے۔ تو کیا فیسلٹی بنائی ہوئی ہوگی آپ نے؟ میں نے اپنے ذہن میں کھا کے بنایا، میرا تجربہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں تقریباً کراچی کی 3 بڑی ہاؤسنگ اسکیمز کا ڈائریکٹر رہا ہوں۔ سر تو اس میں ٹیم تشکیل دی جاتی ہے نا پوری، تو اس میں آپ ٹیم میں آپ کے ممبران یا آپ کے 2 لوگ، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے سوسائٹی کے حوالے سے؟ اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس سوسائٹی میں بہت قابل ترین لوگ رہتے ہیں، بہت ذہین ترین لوگ رہتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ان ہیروں کو، ان ذہنوں کو، ان صلاحیتوں کو تلاش کریں گے اور انشاءاللہ وہی آگے بڑھ کر اس سوسائٹی کو چلائیں گے۔ ان کا خوف ختم کرنا ہے، خدا کرے کہ ان کا خوف ختم ہو جائے اس مافیا سے۔ جی ایوب صاحب، آپ کو اس وقت جو ہے کراچی گرینڈ الائنس کے حارث صاحب جو ہیں وہ فل سپورٹ کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کراچی گرینڈ الائنس کے؟ کراچی گرینڈ الائنس کے ایم اینڈ آبجیکٹس بہت ہی اہم ہیں، بہت سچے ہیں، اور میں کراچی گرینڈ الائنس کے تمام مقاصد کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس مشن میں کامیاب کرے کہ کراچی کو کراچی کا حق ملے۔ یہاں کے رہنے والے ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی زبان سے، نسل سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں باحیثیت کراچی شہری وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں حاصل ہوتے ہیں ایک شہری کو۔ سر آخر میں ہم سوسائٹی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ سوسائٹی کی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جگہیں تنگ کر دی گئی ہیں۔ لازمی سی بات ہے، انکریجمنٹ کے حوالہ جب آ جاتا ہے تو پیدل چلنے والوں کی جگہیں جو ہے کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا فیزیبلٹی بنائیں گے کہ ان کو جو ہے کچھ جگہ آرام دہ چل سکے کم از کم؟ نظر صاحب، ہمارا دین کہتا ہے کسی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسان راستے بنائیں تاکہ ان کی نقل و حمل آسان ہو۔ یہ ہم اس جنگل کا قانون بنا دیا گیا پی آئی اے سوسائٹی میں کہ یہاں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان، کوئی بھی فٹ پاتھ نام کی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر۔ پیدل چلنے والوں کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، جس کو دنیا کا ہر مذہب، ہر گورنمنٹ ٹاپ پرائیورٹی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کئی فیصلے دے چکی ہے، لیکن یہاں کی نااہل انتظامیہ
اس پر بالکل عمل درآمد نہیں کراتی ہے. ان کے پیدل چلنے کے راستوں پہ دکانیں بنا دی گئی ہیں, ان کے پیدل چلنے کے راستوں میں مرغی خانے بنا دیے گئے ہیں, ان کے پیدل چلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہے. یعنی مافیا اتنا اسٹرانگ ہے سوسائٹی کا, پی آئی اے سوسائٹی کا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے آگے کوئی بول ہی نہیں رہا. بالکل بالکل یہی بات ہے, کوئی نہیں بول رہا, اور جو بولتا ہے اس پر ظاہر ہے کہ خاموش کرا دیا جاتا ہے یا سلا دیا جاتا ہے. سلا بھی دیا جا سکتا ہے, خاموش بھی کرا دیا وہ جاتا وقت تو ہے. چلا گیا, مگر بات یہ کہ ہاں کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد سلانے کی بھی پلاننگ کرتے ہیں. تو سر عام لوگوں کی آپ سے کیا گفتگو ہوئی ہے, ان کو کیا سب سے زیادہ کیا شکایتیں ہیں, کیا موصول ہوئی ہیں آپ کو شکایتیں جو آپ نے الیکشن لڑنے کا قدم اٹھایا؟ بھائی ہماری جو بزرگ خواتین ہیں, ہماری بہن بیٹیاں ہیں, ہمارے وہ بزرگ ہیں, خدا کی قسم بار بار یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ہمیں پیدل چلنے کا راستہ تو کم از کم دلا دے اس مافیا کے ہاتھوں, کیونکہ ہمارا تو پیدل چلنے کا راستہ تک بند کر دیا گیا. یہاں پہ حارث صاحب بھی موجود ہیں سر, تو ان سے ہم گفتگو کریں گے, چند الفاظ جو ہے ان کے لیے آپ بول دیں. حارث صاحب کی جو ظاہر ہے کہ سوشل ورکر ہیں بہت بڑے, اور ماشاءاللہ درد دل رکھتے ہیں انسانیت کا, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرو بیاں. تو ظاہر ہے کہ حارث بھائی کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی سچائی کے لیے, اچھائی کے لیے, انسانیت کے لیے, جو کہ ہمارا دین کا پہلا سبق ہے کہ انسانیت کی خدمت, تو اس پر بالکل عمل درآمد کرتے ہیں, بہادری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ بالکل کھڑے ہوتے ہیں ہر مظلوم کے ساتھ. بہت شکریہ سر. یہ ہمارے ساتھ موجود محمد ایوب سماجی کارکن, اور بہت جذبے کے ساتھ جو ہے پاکستان کی خدمت کرتے رہے, اور اب جو ہے وہ پی آئی اے سوسائٹی کا جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں, آزاد امیدوار. آئے ہم ان سے گفتگو ہوئی ہے بہت اچھی. انشاءاللہ ہم نئے مہمان کے ساتھ گفتگو, نئے پروگرام کے ساتھ میزبان کو اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوگا. اللہ حافظ.